جو عوام ہیں آزاد کشمیر کے، آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، وہ اس کی کتنی ٹرانسلیشن ہے ایک دوسرے میں یہ بتائیے گا؟ شرپسند عناصر کی موجودگی اس کمیٹی میں ہونا، حالات کی کشیدگی، اس سارے معاملے کو کیسے سم اپ کریں گے آپ سر؟ 2-2.5 سال پہلے جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس وقت ہماری کوشش تھی کہ یہ جو عوامی احتجاج ہے یہ کسی وقت بھی عوامی انتشار میں تبدیل نہ ہو اور بدامنی پیدا نہ ہو اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ بات ہم سوشل میڈیا پر موجود ریکارڈ پہ ہیں کہ مطالبات جائز ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، صحیح ہوں گے، ٹھیک باتوں کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ باقی جماعتوں کے سیاسی کارکنان، مذہبی جماعتوں کے کارکنان بھی شامل تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم کانفرنس روز اول سے باہر تھی، جو شامل نہیں تھی، لیکن باقی جماعتوں کے کارکنان یہ سمجھ کے کہ جائز بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو 2-4 باتیں وہ کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں ہوتی گئی۔ لیکن ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایجنڈا بہت پھیلتا گیا اور دوسرا اس میں ایسے عناصر شامل ہوتے گئے جنہوں نے اپنی گفتگو سے، اپنی تحریر سے، تقاریر سے، سوشل میڈیا پر اور اپنے سارے رویے سے بہت پرتشدد قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اور انتظامیہ کے خلاف سفارہ ہونے کی کوشش کی اور پھر اپنے احتجاج کا سلسلہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا۔ اچھا، اس میں بھی ہم نے کوشش کی اور حکومت آزاد کشمیر نے بھی کوشش کی کہ کمیٹی بن جائے، مذاکرات ہو جائیں۔ کچھ مذاکرات ہوئے بھی، کچھ معاملات اور مسائل مانے بھی گئے، لیکن کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر بار اپنے مطالبات کی فہرست طویل کرتے جا رہے ہیں۔ اگر شروع کا آپ سوشل میڈیا اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2، 4، 5 چیزوں کی قیمت کی مہنگائی پہ اور ان کی دستیابی، عدم دستیابی پہ بات ہو رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 38 نکات پہ مشتمل ہے، جس پہ حکومت پاکستان بھی چند روز پہلے بات کر چکی ہے۔ آج پھر حکومت پاکستان کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کمیٹی مظفر آباد میں بیٹھی ہے اور یہ ساتھی بھی وہاں بیٹھے۔ پھر اس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اچھا سردار عتیق صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک اور بھی سوال کروں گا۔ بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر میں بدامنی کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، ڈو یو ایگری ٹو می؟ دیکھیے، عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 چارٹر آف ڈیمانڈ جو دیا اس میں 38 مطالبات ہیں۔ ابھی اگر تازہ مذاکرات میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا تو وہ 38 مطالبات ہیں، 38۔ اور اس میں جو مرکزی حکومت نے وزراء پر مشتمل کمیٹی بنائی تھی اس میں تقریباً 35-36 مطالبات ایسے تھے جن پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ بعض جگہوں پہ ٹیکس کا معاملہ تھا، بعض اور دیگر سہولتوں کا معاملہ تھا، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا، کچھ کیسز کی واپسی کا معاملہ تھا، اس طرح کا۔ کچھ ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے، آئین سازی کے ساتھ ہے، اور جو بڑے مبہم ہیں جن کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ہو سکی، اس طرح کی بات ہے۔ تو ان کے مطالبات جو ہیں ان کی اپنی کور کمیٹی کے بعض ممبران کے سوشل میڈیا پر انٹرویوز موجود ہیں کہ ہمارے مطالبات تقریباً 100% کے قریب مان لیے گئے تھے، کچھ نے کہا کہ 98% کے قریب مان لیے گئے تھے۔ ان 1-2 باتوں کو چھوڑ کر باقی باتیں جو ہیں وہ اکثر و بیشتر مان لی گئی ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ جو جائز بات کا مطالبہ کریں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعاون ہے، باقی لوگوں کا بھی تعاون ہے، حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کا بھی تعاون ہے، ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ تو وہ یہ اس طرح کا ماحول ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو بہر صورت مذاکرات کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور تعطل کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آل رائٹ، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔